کچھ لوگوں کو دکھلایا گیا کہ ان کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر پتھر سے ان کے سر کوٹے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ درست ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلسل عذاب سے ان کو یوں گزارا جا رہا ہے۔ تو جبریل امین نے حضور سے کہا کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، نماز میں کاہلی کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ عمومی طور پہ کچھ لوگ عصر کی نماز میں، جس کو خاص طور پہ صلاۃ الوسطیٰ کے نام سے قرآن نے یاد کیا اور اس کی حفاظت کی، محافظت کی تاکید کی ہے، بہت زیادہ سستی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ فجر کی نماز میں بس ابھی اٹھتا ہوں، اور جب سورج بالکل طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت تیزی سے 2-3 ٹھونگے لگا لیے۔ اس طرح سورج درد غروب سے زرد ہو گیا تو جلدی جو ہے وہ 4 رکعت ادا کر لی۔ تو یہ تباہ کی سستی، حالانکہ انتظار ہونا چاہیے نماز کے وقت، اور جو ہی نماز کا وقت ہو تو فوراً نماز ادا کی جائے۔ یہ ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے عذاب کتنے سخت ہوں گے۔ شریعت اسلامیہ میں ہمیں جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے تعلیم دی جاتی ہے وہ نماز کی پابندی ہے، اور نماز ہر مرد عورت پر، بچے بوڑھے پر، اگر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو فرض ہے۔ اور یہ ایسا فرض ہے کہ جو بیماری کی حالت میں بھی نہیں چھوٹتا، سفر کی حالت میں بھی نہیں چھوٹتا۔ روزہ سفر میں آپ چھوڑ سکتے ہیں، بیماری کی حالت کے اندر چھوڑ سکتے ہیں، اس کی دوسرے وقت پہ قضا کر لیں۔ شیخ فانی ہے یا بیماری ایسی ہے کہ جو جس میں سے درست ہونے کے امکان نہیں ہے تو اس کے بدلے میں فدیہ دے سکتے ہیں۔ حج استطاعت پہ فرض ہے، استطاعت نہیں ہے تو فرض ہی نہیں ہے۔ استطاعت ہے لیکن بدنی استطاعت نہیں ہے تو کسی کو آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ مخصوص نصاب پہ ہے اور اس پہ بھی 1 سال گزرے تو جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کے لیے ہمیں مختلف مواقع پر چھٹی دی گئی ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی چھٹی نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، سفر میں آدھی پڑھ لیں، جنگ کی حالت طاری ہے، دشمن مقابل کھڑا ہے تو وہاں پڑھ لیں۔ تو نماز کی کسی صورت کے اندر چھٹی نہیں ہے۔